گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج پھر ہم فرض علوم کورس کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج کے موضوعات ہمارے 2 ہیں، اور دونوں ہی بہت اہم ٹاپک ہیں۔ نمبر 1، ہبہ کا بیان۔ ہبہ سے مراد تحفہ یا گفٹ کہہ لیں، ہدیہ کہہ لیں، اس کے بارے میں۔ اور دوسرا موضوع ہے وکالت کا بیان۔ وکالت کا بیان ایک تو خاص پس منظر میں وکالت ہے، جو کہ قانونی اعتبار سے وکیل ہوتے ہیں یا وکالت کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، لیکن ایک عام روٹین کے اندر، بہت سارے معاملات کے اندر ہم اپنے کام خود کرنے کے بجائے کسی دوسرے کو اس کا وکیل بنا دیتے ہیں، یعنی اپنا قائم مقام بنا دیتے ہیں یا اپنا نائب بنا دیتے ہیں۔ تو اس سے متعلق بھی چند ضروری احکام ہیں، کیونکہ کبھی یا تو ہم کسی کو نائب بناتے ہیں یا ہم کبھی کسی دوسرے شخص کے نائب بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں۔ تو جب وکیل بنیں یا بنائیں تو ایسی صورت کے اندر کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یوں ہی تحائف کا لین دین تو رائج ہی ہوتا ہے، تحفہ لیا دیا ہی جاتا ہے، لیکن کن صورتوں کے اندر تحفہ لینا ناجائز ہو جاتا ہے، اور پھر اگر کسی کو کوئی چیز تحفے میں دی جائے تو شرعی اعتبار سے کب وہ شخص اس کا مالک ہو جاتا ہے، اس سے متعلق ضروری احکام انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم سماعت کریں گے۔ چنانچہ ہبہ کے بیان سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باہم ہدیہ کرو کہ اس سے آپس میں محبت ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارک میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہدیہ کرو کہ اس سے حسد دور ہو جاتا ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو کوئی چیز دی گئی اگر اس کے پاس کچھ ہے تو اس کا بدلہ دے دے، یعنی اس کو تحفے میں کچھ ملا ہے تو یہ بھی بدلے میں کوئی تحفہ دے دے۔ اور فرمایا کہ اگر بدلہ دینے پر قادر نہ ہو تو اس کی ثنا کرے، یعنی تعریف کرے۔ اب وہ تعریف کس طرح کرے؟ اگلی حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ احسان کیا گیا اور اس نے احسان کرنے والے کے لیے
یہ کہا جزاک اللہ خیرا، تو اس نے پوری ثنا کر دی۔ یعنی اگر کسی شخص نے تحفہ دیا ہے تو اس کا کچھ بدل دے دے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بدل اسی تحفے کے درجے کا یا اس کی برابری کا ہی ہو، اس کے بدلے میں کوئی چھوٹا سا تحفہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کچھ نہیں دے سکتے مالی اعتبار سے تو کم از کم اسے ان الفاظ کے ساتھ دعا دے دی جائے کہ جزاک اللہ خیرا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہدیہ تھا، اور اس زمانے میں رشوت ہے، یعنی حکام کو جو ہدیہ دیا جاتا ہے وہ رشوت ہے۔ یہ ہبہ، ہدیہ یا تحفے کا وہ پہلو ہے جو کہ ناجائز ہے، اور پھر اس کی آگے مختلف قسمیں ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور جبکہ تابعین کا دور تھا، تو اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اب جو ہدیے کے نام پر دیا جاتا ہے حکام کو، اہل تسلط کو، اہل غلبہ کو، حاکم کے نمائندگان کو، تو اس کو کہا تو تحفہ جاتا ہے لیکن در حقیقت وہ رشوت ہوتی ہے، اپنا کام بنانے کے لیے لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب ہبہ یا ہدیہ یا تحفہ، عموماً ہمارے ہاں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں وہ تحائف کے، تحفے کے استعمال ہوتے ہیں۔ عربی لفظ جو ہے وہ اس کا ہبہ ہے اور ہدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے کہ ہبہ کسے کہیں گے، تحفہ کسے کہیں گے؟ چنانچہ کسی چیز کو دوسرے کو بغیر کسی عوض کے مالک کر دینا یہ ہبہ کہلاتا ہے۔ بغیر کسی عوض کے سامنے والے کو کسی چیز کا مالک کر دینا، اس کے بدلے میں کوئی عوض جو ہے وہ نہ لیا جائے، تو یہ ہبہ کہلاتا ہے۔ ابتداءً ہبہ کی تعریف یہی۔ جو دینے والا شخص ہوتا ہے، تحفہ دینے والا ہوتا ہے، اسے فقہی اصطلاح میں کہا جاتا ہے واہب، واو الف ہا با، واہب یعنی ہبہ کرنے والا۔ اور جس کو ہبہ کیا گیا، جس کو تحفہ دیا گیا، اسے کہا جاتا ہے موہوب لہ، اس کو کہا جاتا ہے موہوب لہ یا موہوب لہو۔ میم واو، ہا واو، با اور لام ہا۔ اور جو چیز تحفے میں دی گئی، جو چیز تحفے میں دی گئی اسے کہا جاتا ہے موہوب، اور اسے کبھی ہبہ بھی کہہ دیتے ہیں، تحفہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ ہبہ میں کبھی واہب کا دنیا کا نفع ہوتا ہے اور کبھی آخرت کا نفع ہوتا ہے۔ دنیاوی مثال، مثلا کوئی تحفہ دے کر اس کے بدلے میں کوئی عوض لینا مقصود ہوتا ہے، یعنی اس میں شرط تو نہیں ہوتی کہ اس شرط کے اوپر ہبہ دے رہا ہوں، وہ پھر ایک الگ صورت بن جائے گی ہبہ بشرط العوض کی، لیکن عمومی طور پر یہ کہ میں آج اس کو ہبہ دے رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں، تو کل کو یہ مجھے جو ہے وہ کوئی چیز تحفہ دے گا، یہ ذہن میں ہوتا ہے۔ یا اس لیے جو ہے وہ ہبہ کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کا ذکر خیر رہے، لوگ اسے کنجوس شمار نہ کریں، بلکہ جو ہے وہ اس کو ایک اچھا اور درست مقام پر خرچ کرنے والا جو ہے وہ شمار کریں۔ پھر اس میں ریاکاری کی صورت بھی آ سکتی ہے کہ اگر سخی کہلوانے کے لیے ہبہ کرتا ہے تو اسی صورت کے اندر ریاکاری کی وجہ سے گناہ گار ہوگا اور ریاکار بن جائے گا۔
حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مومن پر جس طرح اپنی اولاد کو توحید اور ایمان کی تعلیم دینا واجب ہے، جس طرح مومن پر اپنی اولاد کو ایمان کی، اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں، اور ان میں بھی بنیادی باتیں ایمان اور توحید کی جس طرح باتیں اس کو بتانا، سمجھانا، اس کی تعلیم دینا یا دلوانا واجب ہے، یوں ہی اپنی اولاد کو جود و احسان کی تعلیم دینا بھی واجب ہے۔ اپنی اولاد کو اس بات کی بھی تعلیم دے کہ وہ خرچ کرے، خیرات کرے، کسی کو تحفہ دے، کیونکہ صدقہ و خیرات کرنے سے، ہبہ کرنے سے، احسان کرنے سے دنیا کی محبت دور ہوتی ہے، کہ جب انسان اپنا مال جو ہے وہ اپنے پاس سے دور کرتا ہے تو جو مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، وہ ختم ہوتی ہے اس کام کے کرنے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے، ہبہ کرنے سے، احسان کرنے سے۔ اور در حقیقت دنیا کی محبت ہی ہر گناہ کی جڑ ہے، تو جب ہر گناہ کی جو جڑ ہی دنیا کی محبت ہے، اس کے خاتمے کے لیے احسان کرنا ہے، صدقہ اور خیرات کرنا ہے، تو اس کی تعلیم دینا بھی مومن پر اپنی اولاد کو واجب ہے۔ اگر کوئی شخص تحفہ دے تو ایسی صورت میں اس کا تحفہ قبول کرنا سنت ہے، کیونکہ ہدیہ آپس میں لینے دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارک میں بیان کیا گیا۔ اب تحفہ کون دے سکتا ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، ان کا جاننا اولاً ضروری ہے۔ چنانچہ 8 جو ہے وہ شرائط ہیں ہبہ کی، ہبہ کی 8 شرائط ہیں۔ نمبر 1، واہب جو ہے وہ عقل مند ہو، سمجھدار ہو، عقل و شعور رکھتا ہو۔ لہذا اگر کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، وہ آپ کو آ کر اپنا مال دیتا ہے کہ یہ لو میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں، تو اس کا تحفہ لینا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، بالغ ہو، تحفہ دینے والا بالغ ہو۔ نابالغ کا تحفہ وصول نہیں کر سکتے، نابالغ تحفہ نہیں دے سکتا۔ گھروں کے اندر عموماً بچے جو ہے وہ کوئی چیز اپنے ذاتی پیسوں کی خرید کے لے کر آئے، کوئی ٹافی ہے، اب اس میں سے وہ آدھی ٹافی یا پوری ٹافی آپ کو ہبہ کریں کہ یہ لیں، آپ جو ہے وہ کھا لیں، تو وہ نہیں لے سکتے، کیونکہ نابالغ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا مال کسی دوسرے کو دے، بلکہ نابالغ جو ہے وہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا، راہ خدا میں بھی اپنا مال نہیں دے سکتا۔ نمبر 3، شرط یہ ہے کہ جو چیز بندہ تحفے میں دے رہا ہے اس کا خود مالک ہو، دینے والا اس کا خود مالک ہو، کسی دوسرے کی چیز اٹھا کے تحفے میں نہیں دے سکتے۔ اور اگر جس کو دیا جا رہا ہے اسے یہ معلوم ہے کہ یہ چیز اس کی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا لینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 4، جو چیز ہبہ کی جائے وہ موجود بھی ہو، جو چیز ہبہ کی جائے، تحفے میں دی جائے، وہ جس وقت دے رہے ہیں، ہبہ کر رہا ہے، اس وقت وہ چیز موجود بھی ہو۔ اب ایسا نہیں کہ درخت پر جو پھل آئیں گے وہ میں تمہیں جو ہے وہ ہبہ کرتا ہوں، وہ ابھی سے ہبہ نہیں ہو سکتے کہ وہ ابھی موجود نہیں ہیں۔ نمبر 5، وہ چیز قبضے میں بھی ہو، دینے والے کے قبضے میں بھی وہ چیز موجود ہو۔
اگر کسی کو قرض دی ہوئی ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ ابھی ہبہ نہیں کر سکتا کہ ابھی اس کے قبضے میں نہیں ہے، ابھی تو جس کو قرض دیا ہوا ہے اس کے قبضے کے اندر ہے وہ چیز۔ مشاع جو ہے وہ چیز نہ ہو، مشاع میم شین الف عین، مشاع نہ ہو، جو چیز تحفے میں دی جا رہی ہے وہ مشاع نہ ہو۔ اب مشاع سے کیا مراد ہے کہ کسی چیز کا ایک سے زائد افراد کے درمیان حصوں کے اعتبار سے مشترک ہونا، کسی چیز کا ایک سے زائد افراد کے مابین حصوں کے اعتبار سے مشترک ہونا۔ حصوں کے اعتبار سے مطلب پرسنٹیج کے اعتبار سے کہہ لیں کہ اس کا اتنا، اس چیز میں اتنا پرسنٹ کا مالک یہ ہے اور اتنے پرسنٹ کا مالک یہ ہے۔ تو اب وہ چیز تو ایک ہوتی ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیدھے والی دائیں والی جانب میری ہے، کیونکہ اس میں پرسنٹیج کے اعتبار سے مالک ہیں، تو دونوں افراد اس کے ہر حصے میں اسی پرسنٹیج کے اعتبار سے مالک ہیں۔ تو اب اگر کوئی چیز ہبہ میں دی جا رہی ہے تو اس کا مشاع نہ ہونا یہ ضروری ہے۔ متمیز ہو، ساتویں شرط ہے کہ وہ چیز جو ہبہ میں دی جا رہی ہے وہ متمیز ہو، یعنی نمایاں ہو، جدا ہو، دوسرے مال کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو۔ جو شخص ہبہ کر رہا ہے اس کا اپنا دوسرا مال بھی موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ مال ہبہ کر رہا ہے یہ بھی موجود ہے، لیکن یہ دونوں آپس میں ممتاز نہیں ہیں، جدا نہیں ہیں، ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ہبہ درست نہیں ہوگا۔ اور نمبر 8 یہ کہ وہ چیز دینے والے کی ملکیت میں مشغول نہ ہو، وہ چیز جو ہبہ میں تحفے میں دی جا رہی ہے وہ دینے والے کی ملکیت میں مشغول نہ ہو۔ جیسے گھر جو ہے وہ کسی کو گفٹ کیا لیکن اس میں اس کا سارا ساز و سامان رکھا ہوا ہے، تو وہ چیز جو دی جا رہی ہے وہ دینے والے کے دیگر مال و اسباب کے ساتھ جو ہے وہ مصروف ہے کہ اس کو خالی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ 8 شرائط ہیں جو پائی جائیں تو ہبہ درست ہو جاتا ہے، ہبہ درست ہو جاتا ہے۔ ہبہ کے ارکان ایجاب و قبول ہیں۔ ایجاب و قبول سے مراد کہ ہبہ کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز تمہیں تحفے میں دی، اور جس کو دی گئی ہے جو موہوب لہو ہے وہ کہتا ہے میں نے قبول کی۔ اب قبول کرنا 2 طریقے سے ہوگا، یا تو زبانی طور پہ وہ کہہ دے کہ میں نے قبول کر لی، یا یہ کہ زبانی طور پہ تو نہ کہے بلکہ خود اس چیز کے اوپر قبضہ کر لے، ہاتھ بڑھا کر کہا کہ یہ پین آپ کو تحفے میں دیا۔ اب اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن وہ پین لے کر جیب میں رکھ لیا، تو یہ فعل کے ذریعے سے جو ہے وہ قبول ہو گیا۔ جب ان شرائط کے ساتھ ہبہ پایا جائے اور ایجاب و قبول بھی ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ چیز جو ہبہ کی گئی ہے اس میں واہب کی ملکیت، ہبہ کرنے والے کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور موہوب لہو اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ ہبہ کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے کچھ تو واضح طور پر ہیں کہ میں نے تمہیں ہبہ کیا، میں نے تحفے میں دیا، یوں ہی یہ چیز میں نے جو ہے وہ تمہیں دی، تحفہ نہیں کہا، اس طور پر کہا، اور جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے بھی یہ ظاہر ہے کہ یہاں پر دینا مقصود ہے۔ ایک تو ہے کہ استعمال کے لیے دی جا رہی، ایک یہ ہے کہ گفتگو سے ہی یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو الفاظ جس پس منظر میں کہے جا رہے ہیں تو وہاں پر یہ ملکیت کے اعتبار سے دینا مراد ہے۔ یہ چیز میں تمہارے نام کروا دی، عموماً ہمارے ہاں مکان وغیرہ کے اندر، پلاٹ وغیرہ میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ فلاں کے نام کروا دو، یا یہ پلاٹ جو ہے میں نے فلاں کے نام کروا دیا۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ہبہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی الفاظ ہیں، چند الفاظ ان میں سے یہ ہیں۔
ہبہ کے لیے قبول کرنا ضروری ہے. جیسے کہا گیا کہ ایجاب و قبول اس کے ارکان ہیں، تو اگر کسی نے کہہ تو دیا کہ میں نے تمہیں یہ چیز تحفے میں دی، لیکن سامنے والے نے قبول نہیں کی، نہ زبان سے قبول کی اور نہ ہی اس نے اپنے کسی فعل کے ذریعے سے اس پر قبضہ کیا، تو ایسی صورت کے اندر ہبہ مکمل نہیں ہوگا، ہبہ درست نہیں ہوگا. اب ہبہ ان شرائط کے ساتھ، ایجاب و قبول کے ساتھ جب پایا گیا تو ہبہ تو درست ہو گیا، لیکن ابھی ایک چیز اور باقی رہ جاتی ہے، وہ ہے ہبہ کا مکمل ہونا. ہبہ کا مکمل ہونا. ہبہ کے مکمل ہونے کے لیے، ہبہ کی تکمیل کے لیے، ہبہ کے تمام ہونے کے لیے قبضہ ضروری ہے. اب جس صورت میں تو اس نے قبضہ کیا فعل کے ذریعے سے تو قبضہ ہو گیا، لیکن ایسی صورت جس میں اس نے زبان سے قبول تو کر لیا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ چیز آپ سے تحفے میں وصول کر لی یا لے لی، لیکن وہ چیز کہیں اور موجود ہے، اس نے اب تک قبضہ نہیں کیا، تو جب تک قبضہ نہیں کرے گا ہبہ مکمل نہیں ہوگا. اب ہبہ کے لیے جو قبضہ ضروری ہے جس سے ہبہ مکمل ہوتا ہے، اس میں قبضے سے مراد کیسا قبضہ ہے، اس کی طرف کچھ اشارہ جو ہے وہ شرائط میں بیان کیا گیا کہ وہ چیز جو کہ ہبہ کی گئی ہے، تحفے میں دی گئی ہے، دینے والے کی ملکیت میں وہ مشغول نہ ہو. تو جب مشغول ہوگی تو اگرچہ وہ کہہ دے اسے، جیسے مکان کسی کو جو ہے وہ تحفے میں دیا، کسی کے نام کروا دیا، اب اس مکان کے اندر خود رہتا ہے، اپنے ساز و سامان کے ساتھ رہتا ہے، تو اب یوں کہنا کہ اس پر قبضہ کر لو، تو وہ کیسے قبضہ کرے؟ شرعی اعتبار سے اس کا یہ قبضہ معتبر نہیں ہوگا. اگرچہ کاغذات دے دیے، چابی دے دی، اس کے باوجود چونکہ وہ چیز جو کہ تحفے میں دی گئی ہے وہ دینے والے کی دوسری چیزوں کے ساتھ مشغول ہے، دوسری ملکیت کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اس کا حق موجود ہے، اس اعتبار سے اس کا قبضہ نہیں ہوگا. قبضہ ایک ہے قانونی اعتبار سے ہونا کہ جناب کاغذات میں نام آ گیا، کاغذات کی فائل اس کے ہینڈ اوور کر دیا آپ نے، ہو سکتا ہے چابی بھی جو ہے وہ دے دی، تو اب اگر تو مکان خالی ہے تو قبضہ ہو گیا. اس طرح جب اس نے دیکھ لیا جا کر کہ یہ مکان ہے، یہ چابی ہے اور یہ کاغذات ہیں. لیکن اگر وہ اس میں دینے والا خود رہتا ہے اپنے ساز و سامان کے ساتھ، تو ایسی صورت کے اندر یہ قبضہ تام نہیں ہوگا کہ جو قبضہ کامل کی شرط ہے ہبہ میں وہ نہیں پائی جا رہی. اسی طریقے سے ہبہ میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چیز تقسیم کر کے دے دے. اگر وہ چیز ایسی ہے جو قابل قسمت ہے، تقسیم ہونے کے قابل ہے، تو اسے تقسیم کر کے دینا ضروری ہے. مثلا والد نے اپنی زندگی میں ایک مکان جو ہے وہ اپنا بیٹوں میں تقسیم کر دیا کہ بھئی یہ مکان جو ہے وہ میں نے تم 2 بیٹوں کو دیا. اب ہبہ تو کر دیا لیکن اس میں تقسیم بندی نہیں کی کہ کون سا کس کا ہے. یوں ہی پلاٹ جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ 2 پلاٹ میں نے جو ہے وہ 2 بیٹیوں کے نام کر دیے اور یہ 2 پلاٹ جو ہے فلاں 2 بیٹوں کے نام کر دیے. اب وہ پلاٹ 120 گز کا مثال کے طور پر ہے، تو اس میں سے کس کا کون سا حصہ ہے؟ ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ فرنٹ والا حصہ مجھے ملے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ کارنر والا حصہ جو ہے وہ مجھے ملے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تقسیم بندی زندگی میں ہی کر دی جائے. اس کے لیے تقسیم بندی کر دینا یہ ضروری. اگر تقسیم بندی نہیں کی تو ایسی صورت کے اندر اگر دینے والے کا
یا جس کو دیا گیا واہب یا موہوب لہو میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہو گیا تو ہبہ باطل ہو جائے گا، کینسل ہو جائے گا۔ یہ عمومی طور پر یہ صورت پائی جاتی ہے کہ جب وراثت والد کے انتقال کے بعد یا اپنے کسی بھی مرحوم کی وراثت کی تقسیم کے لیے آتے ہیں تو عموماً یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ مکان تو وراثت میں شامل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ تو والد صاحب نے زندگی میں ہی ہم دونوں بھائیوں کو دے دیا تھا۔ اب جب اس کی وضاحت لی جائے کہ کس طور پر دیا تھا، کس کا کون سا حصہ ہے، تو وہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے اور انتقال سے پہلے اس کی تقسیم بندی عمل میں نہیں لائی گئی ہوتی، تو ایسی صورت کے اندر وہ ہبہ باطل ہو جاتا ہے اور وہ والد کی ملکیت پر ہی لوٹ جاتا ہے۔ جب والد کی ملکیت پہ لوٹ جائے گا تو ایسی صورت میں اس میں وراثت جاری ہوگی جس میں سے سارے ورثاء کا حصہ ہوگا۔ تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ یوں ہی جیسے مکان والی مثال دی میں نے آپ کو پہلے کہ واہب کا سامان جو ہے وہ اس کے ساتھ مشغول نہ ہو، جو موہوب ہے، تحفہ ہے، اس میں واہب کا دوسرا سامان جو ہے وہ مشغول نہ ہو۔ اب ایک ہی گھر ہے جس کے اندر والد والدہ رہتے تھے، جس میں والد والدہ رہتے تھے۔ اب اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے نام جو ہے وہ مکان کروا دیتے۔ اب بیوی کے نام کاغذات میں تو وہ مکان کروا دیا، لیکن شرعی اعتبار سے جو قبضہ کامل ضروری ہے وہ بیوی کو نہیں دلوایا۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ یوں کہ اس کے اندر خود ہی رہتے رہے، اپنا سامان بھی ان کا واہب صاحب کا موجود تھا، شوہر کا، تو بیوی کے نام کاغذات میں کروا دیا۔ تو فقط کاغذات میں کروا دینے سے وہ ہبہ مکمل نہیں ہوا کہ بیوی کا قبضہ نہیں ہوا۔ اب تو پھر کیا کریں؟ کیا جو ہے وہ سارا سامان جو ہے وہ باہر لے کر جائیں؟ تو جن صورتوں میں کسی کو آپ نے کوئی چیز دینی ہے، مثال کے طور پہ یہ مکان والی ہی مثال لے لیں کہ شوہر نے بیوی کے نام مکان جو ہے وہ ہبہ کرنا ہے اور اس کا قبضہ بھی شرعی اعتبار سے دلانا ہے، تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ شوہر اپنا جو بھی سامان اس کے اندر موجود ہے وہ بیوی کے پاس بطور امانت رکھوا دے، وہ بیوی کے پاس بطور امانت رکھوا دے۔ جب اپنا سارا سامان بیوی کے پاس بطور امانت رکھوا دیا، اب یہ کہے کہ میں نے یہ مکان تمہیں ہبہ کیا، اور عورت کہے کہ میں نے قبول کیا اور میں نے اس پر قبضہ کیا، اور پھر یہ ہے کہ اس میں کاغذات وغیرہ ساری چیزیں بھی اس کے ہینڈ اوور کر دیں۔ اب اس کے بعد بھلے وہ لے کر بیوی نے جو ہے وہ شوہر کے پاس ہی دوبارہ رکھوا دیں تو اس میں حرج نہیں، کہ جو شرعی اعتبار سے ہبہ تھا اور اس کے بعد اس پر قبضہ تھا وہ مکمل پایا گیا۔ اس مسئلے میں لا علمی کی وجہ سے وراثت میں بہت زیادہ غلطی کی جاتی ہے، یوں کہ بیوی کا جب قبضہ نہیں ہوتا تو اب انتقال کے بعد چونکہ قانوناً تو بیوی اس کی مالک ہوتی ہے، اب عموماً والدہ جو ہے جس کے نام وہ گھر ہوتا ہے، شرعی اعتبار سے جب اس پر اس نے قبضہ نہیں کیا تھا والد کی زندگی میں، تو انتقال کے بعد، والد کے انتقال کے بعد وہ مکان والد کی ملکیت میں لوٹ گیا۔ اب جب والد کی ملکیت میں لوٹ گیا تو اس میں وراثت جاری ہوگی، اس میں وراثت جاری ہوگی، اور کس کی وراثت جاری ہوگی؟ والد کی وراثت جاری ہوگی۔ تو اب والدہ اپنی مرضی سے اس میں تقسیم بندی نہیں کر سکتی کہ بھئی چونکہ میرے نام ہے تو میں جس کو چاہوں جتنا دے دوں اپنی زندگی میں، ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، بلکہ یہ ضروری ہے کہ جن صورتوں کے اندر وہ ہبہ باطل ہو جائے گا قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے یا مشاع ہونے کی وجہ سے، ان صورتوں کے اندر
اس کی وراثت کی تقسیم مرحوم کے اعتبار سے ہوگی، والد کے اعتبار سے ہوگی، ان کے ورثاء میں ہوگی۔ والدہ اپنی مرضی سے اس میں تقسیم بندی کا اختیار نہیں رکھتی۔ جو چیز ہبہ کی ہے، اگر وہ چیز پہلے سے ہی موہوب لہو کے قبضے میں موجود ہے تو اب نیا قبضہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ مثلا والدہ نے کوئی جو ہے وہ زیور اپنی بیٹی کو استعمال کے لیے دیا ہوا تھا، اور پھر بعد میں کہا کہ وہ زیور میں نے تمہیں گفٹ میں دیا، تو اب دوبارہ جو ہے وہ لوٹ پھیر کرنے کی حاجت نہیں ہے کہ بیٹی جو ہے والدہ کو دے اور والدہ پھر اسے دیں، بلکہ اس کے پاس چونکہ پہلے سے ہی قبضے میں موجود تھا تو وہی قبضہ اب بھی کافی۔ جو شخص نابالغ کا ولی ہے، جو شخص نابالغ کا ولی ہے، جیسے باپ یا باپ نہ ہو تو دادا، وہ شخص جب بھی نابالغ کو کوئی چیز تحفے میں دے گا، وہ شخص جب بھی نابالغ کو کوئی چیز تحفے میں دے گا تو اس کا یہ کہنا کہ میں نے یہ چیز اس نابالغ کو تحفے میں دی، اس سے ہی ہبہ مکمل ہو جائے گا، اس سے ہی ہبہ مکمل ہو جائے گا۔ نابالغ کا قبول کرنا ضروری نہیں۔ یوں ہی جب وہ دینے والے کے قبضے میں ہے تو ایسی صورت کے اندر نابالغ کے قبضے کی بھی حاجت نہیں ہے، کیونکہ نابالغ کا جو ولی ہوتا ہے وہ نابالغ کے سارے کام کرتا ہے، اس کے قبضہ بھی وہی کرتا ہے، اس کے تمام تصرفات کے اندر اسے اختیار حاصل ہوتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ باپ نے اپنی زندگی میں اپنے نابالغ بیٹے یا بیٹی کے لیے یہ کہا کہ میں نے فلاں مکان اپنے اس بیٹے کو دیا، تو اب بھلے جو ہے وہ بیٹے کا قبضہ اس نے نہیں بھی کرایا، لیکن چونکہ باپ کا قبضہ تو پہلے سے ہی موجود ہے تو اتنا کہنے سے ہی وہ مکان نابالغ کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا، اور جب نابالغ کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا تو اب باپ کو بھی اس کے اندر تصرف کی اجازت نہیں ہوگی، باپ بھی اسے بیچ نہیں سکتا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا اچھا یہ تو جیسے باپ کی مثال ہے، یوں ہی باپ کے بعد اس کا ولی جو ہے وہ دادا ہے یا اس کا بھائی ہے، تو اب انہوں نے کوئی اس طرح کا چیز کہی، یہ تو بڑی مثال ہم نے لے لی مکان کی، گھر میں چھوٹی چیزیں لے لیں کہ کوئی جو ہے وہ چیز بھائی جو ہے وہ خرید کر لایا اور اب اس نے کہا کہ یہ چیز میں نے جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو تحفے میں دی، اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہہ دیا، اب بعد میں جو ہے وہ امی نے کہا کہ نہیں یہ اس کو نہیں فلانے کو دے دو، تو اب یہ کسی اور کو نہیں دے سکتا، کیونکہ اس نے جو اتنا کہہ دیا کہ میں نے یہ چیز دے دی نابالغ کو، اور نابالغ جو ہے وہ اسی کی پرورش کے اندر ہے، اسی کے عیال میں ہے اور یہی اس کا ولی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اتنا کہہ دینے سے ہی وہ چیز نابالغ کی ملکیت ہو جائے گی، اب اسے یہ کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب نابالغ کا ولی اس طرح کی کوئی بات کہے، کسی چیز سے متعلق نابالغ کے لیے ہبہ کرے تو کسی کو گواہ بنا لے، تاکہ کل کو بعد میں شیطان اگر اس کے دل میں جو ہے وسوسہ ڈالے یا اس چیز کو تبدیل کرنے کی طرف جائے تو جو گواہ بنا ہے وہ اسے روک سکے گا، یا یہ کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو گواہ یہ بتا سکے گا کہ یہ چیز اگرچہ اس کے مال میں پڑی ہوئی ہے لیکن یہ اس کی نہیں ہے کہ اس میں وراثت جاری ہو، بلکہ یہ فلاں نابالغ کی، تو اس لیے گواہ بنا لینا چاہیے۔ بعض صورتوں میں جیسے ہبہ جب دے دیا جاتا ہے تو ہبہ کو دینے کے بعد واپس لینا، ہبہ کو دینے کے بعد
واپس لینے کی شرعی حیثیت، کسی کو تحفہ دے دیا، اب کیا اس سے تحفہ واپس بھی لے سکتے ہیں یا نہیں؟ عموماً ایسا ہوتا بھی ہے، شادی کے مواقع پر کہ بہت ساری چیزیں تحائف میں دی جاتی ہیں، اور پھر جب خدا نخواستہ طلاق ہو جائے یا اور کوئی جھگڑا ہو جائے تو اب پھر اس کی واپسی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہبہ واپس لینے کا حکم کیا ہے، اور وہ کون سی صورتیں ہیں جن کے اندر واپس نہیں لے سکتے۔ کسی کو چیز دے کر واپس لینا بہت بری بات ہے۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے، کسی کو تحفہ دے کر واپس لینے کی مثال ایسی ہے جس طرح کتا قے کر کر پھر چاٹ جاتا ہے۔ لہذا مسلمان کو اس سے بچنا ہی چاہیے، مگر چونکہ ایک ہبہ ایسا تصرف ہے کہ واہب پر لازم نہیں، اس لیے اگر دینے کے بعد واپس لینا چاہے تو دو صورتوں میں دو شرائط کے ساتھ جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپس میں دینے والا اور جس کو دیا گیا وہی راضی ہو جائیں، جس کو دیا گیا ہے وہ راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہ تمہیں واپس کر دیتا ہوں، اور اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو پھر ایسی صورت میں قاضی کا فیصلہ جو ہے وہ ضروری ہوگا اس چیز کو واپس کرنے کے لیے۔ اس چیز کی واپسی کے لیے قاضی کا فیصلہ ضروری ہوگا، یا تو جس کو گفٹ دیا گیا ہے وہ راضی ہو جائے، اگر وہ راضی نہیں ہوتا، کہتا ہے میں نہیں دیتا تمہاری چیز جو تم نے مجھے دی تھی، تو اب پھر اس چیز کو واپس لینے کے لیے قضائے قاضی کا فیصلہ ضروری ہوگا۔ البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں، 7 صورتیں ہیں وہ، جن میں وہ شخص اپنا دیا ہوا تحفہ واپس نہیں لے سکتا۔ اچھا، یہ حکم تو ہے تحفے کا، ہبہ کا، لیکن صدقہ دے کر واپس لینا جائز نہیں ہے۔ کسی کو صدقہ دے دیا تو اب اس سے واپس لینا جائز نہیں ہے۔ جیسے کسی کو صدقہ دیتے ہوئے صدقہ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے، آپ اس کو جو ہے وہ قرض کہہ کر بھی دے سکتے ہیں۔ اب قرض کہہ کر دے دیا، اب کل کو وہ واپس کرنے آیا، وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھا ہوا تھا کہ اس نے قرض دیا ہے تو مجھے واپس کرنا ہے، اب وہ واپس کرنے آیا، حالانکہ آپ نے ادا کرتے ہوئے صدقے کی نیت کی تھی، اور اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے آپ نے صدقے کے الفاظ نہیں بولے تھے۔ یا زکوٰۃ، جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ قرض کہہ کر بھی دے سکتے ہیں کسی کو زکوٰۃ۔ اب آپ نے تو قرض کہہ کر دے دی، لیکن وہ لوٹانے کے لیے آیا ہے تو اب اس سے لینا واپس جائز آپ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ آپ اسے واپس کر دیں کہ نہیں یہ آپ کا ہی ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ زکوٰۃ کسی کو قرض کہہ کر دی اور اب وہ قرض لوٹانے آیا تو وہ یہ سمجھے کہ ادھر زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، اس سے اب میں واپس لے لیتا ہوں پیسے، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ واہب نے جو کسی کو تحفہ دیا ہے وہ تحفہ اس سے خریدے بھی نہیں، کیونکہ جس کو تحفے میں وہ چیز دی گئی ہے وہ تحفہ دینے والے کو جب بیچے گا تو وہ ہو سکتا ہے کم ریٹ میں بیچے کہ یار اسی نے تو دی ہے اور یہی مانگ رہا ہے، چلو ویسے ہی دے دیتا ہوں، کچھ کم قیمت کر لے گا، تو اس سے بھی علماء نے منع فرمایا۔ 7 چیزیں وہ ہیں کہ جن کی بنا پر تحفہ واپس نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، زیادت متصلہ، جو چیز تحفے میں دی گئی اس میں کوئی ایسی زیادتی ہو گئی جو اس چیز کے ساتھ متصل ہے باقاعدہ۔ مثال کے طور پہ مکان، پلاٹ کسی کو تحفے میں دیا، اس نے اس کے اوپر اپنا گھر بنا لیا، اب جب گھر بن گیا یہ بولے مجھے واپس کرو، تو یہ واپس نہیں لے سکتا۔ یوں ہی تحفہ دینے کے بعد اگر
دینے والے کا یا جس کو دیا گیا، واہب یا موہوب لہو میں سے کسی بھی ایک کا انتقال ہو گیا تو بھی تحفہ واپس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر تو موہوب لہو کا انتقال ہو گیا تو وہ چیز اس کی ملکیت میں ہی نہیں رہی، اب تو اس کے ورثاء کی ملکیت میں چلی گئی، تو اس لیے واپس نہیں لے سکتا۔ یوں ہی اگر واہب کا انتقال ہو گیا تو واہب کے ورثاء کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ تحفے میں دی ہوئی چیز واپس لیں۔ نمبر 3، واہب کا عوض لے لینا یہ بھی مانع رجوع ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ہبہ واپس نہیں ہو سکتا۔ یعنی کسی نے کوئی چیز جو ہے وہ تحفے میں دی، اب سامنے والے نے بھی اس کو کوئی تحفہ دیا اور دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو تم نے فلاں تحفہ دیا تھا اس کے بدلے میں میری جانب سے یہ تحفہ ہے، تو گویا یہ جو دوسرا تحفہ دے رہا ہے اس تحفے کا بدل اور عوض دے رہا ہے، تو جب عوض دے دیا گیا تو ایسی صورت کے اندر بھی اب اپنا تحفہ واپس نہیں مانگ سکتا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اس عوض کا عوض ہونا یہ لفظوں میں بیان کیا ہو، اگر لفظوں میں بیان نہیں کیا تو ایسی صورت کے اندر یہ عوض قرار نہیں پائے گا۔ نمبر 4، جو چیز تحفے میں دی گئی ہے وہ موہوب لہو کی ملکیت سے خارج ہو گئی، اس نے اس کو آگے بیچ دیا یا کسی کو صدقہ کر دیا یا اور کسی کو آگے گفٹ میں دے دیا، تحفے میں دے دیا، تو اب بھی یہ واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ نمبر 5، زوجیت، بیوی ہونا، اگر بیوی کو کوئی چیز تحفے میں دی تو بھی وہ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ بیوی کو اس وقت تحفے میں دی جبکہ وہ بیوی تھی، یعنی دیتے ہوئے وہ چیز، جس وقت وہ چیز دی گئی تھی اس وقت وہ بیوی تھی، اس کا اعتبار ہے۔ اگر نکاح سے پہلے کوئی چیز تحفے میں دی گئی تو اس کو واپس لیا جا سکتا ہے کہ جس وقت تحفے میں دی تھی اس وقت وہ اس کی بیوی نہیں تھی، اور اگر کوئی چیز دی تحفے میں جب دی تھی اس وقت وہ اس کی بیوی تھی اور اب طلاق ہو گئی تو اب اس کو واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ دیتے ہوئے وہ عورت اس کی بیوی تھی۔ یہ اس لیے خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایک تو ابتداءً بیان کر دیا گیا کہ ہبہ دے کر واپس لینا ہی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی اگر کوئی لے لیتا ہے تو اس کا حکم، تو یہ وہ صورتیں ہیں جن کے اندر واپسی ناجائز ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، گناہ گار ہوگا۔ تو طلاق کے بعد بہت ساری صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو دیے جانے والے تحائف کا مطالبہ کرتا ہے، تو ان تحائف کا مطالبہ ہرگز جائز نہیں۔ چھٹی چیز جس کی بنیاد پر تحفہ واپس نہیں لیا جا سکتا وہ ہے قرابت۔ اگر اپنے کسی ذی رحم محرم کو کوئی چیز تحفے میں دی ہے تو اس سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتا، جیسے باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، تو اسی طرح بہن، چچا، پھپھی، کہ یہ سب ذی رحم محرم ہیں، ان میں سے اگر کسی کو کوئی چیز تحفے میں دی ہے تو بھی واپس نہیں لے سکتا۔ اور یوں ہی جو چیز تحفے میں دی گئی ہے اگر وہ ہلاک ہو گئی، وہ چیز ہلاک ہو گئی، کھانے کی چیز تھی کھا لی، یا اور کوئی چیز تھی اور وہ ضائع ہو گئی، تو اب بھی اس چیز کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ 7 وہ چیزیں ہیں کہ جن صورتوں کے اندر ہبہ کی واپسی کا مطالبہ کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔
ہبا سے متعلق چند مسائل نابالغ کے حوالے سے کہ نابالغ کو اگر مٹھائی اور پھل وغیرہ کھانے کی چیزیں ہبا کی جائیں تو اس میں سے والدین کھا سکتے ہیں، اس میں سے والدین کھا سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ یہ بات کسی قرینے سے معلوم ہو کہ بچے کو دینا مقصود نہیں ہے بلکہ والدین کو دینا مقصود ہے۔ مثلاً بڑا مٹھائی کا ڈبہ جو ہے وہ لا کے ایک چھوٹے سے بچے کو دے دیا، تو وہاں پر حقیقتاً دینے والا بھی یہ جانتا ہے کہ یہ بچہ اتنی مٹھائی نہیں کھائے گا، مگر وہ بچے کے نام سے دی جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر لیکن دینا مقصود والدین کو ہی ہوتا ہے، تو اس میں سے والدین کھا سکتے ہیں۔ ہاں کوئی چھوٹی چیز ہے، مثلاً کوئی جو ہے وہ اپنے بچوں کو پاپڑ کھلا رہا تھا کہ سامنے والے دوسرے کا بچہ بھی آ گیا، اب اس نے اسے بھی 2-4 پاپڑ جو ہے وہ پکڑا دی، تو اب پتہ ہے کہ یہ چیز جو دینے والے نے دی ہے یہ خاص اس نابالغ کو ہی دی ہے، اب اس میں سے ہرگز نہیں کھا سکتے۔ یوں ہی ختنے کی تقریب وغیرہ میں رشتہ داروں کے یہاں سے جو جوڑے آتے ہیں، ان میں جن چیزوں کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ بچے کے لیے ہیں، مثلا چھوٹے کپڑے ہیں یا کھلونے ہیں، تو وہ بچے کے ہی قرار پائیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ چیز بچے کے لائق نہیں ہے، بڑی چیز ہے کوئی، تو ایسی صورت میں وہ چیز والدین کے لیے کہلائے گی۔ پھر والدین میں سے وہ کس کی ہے، والدہ کی یا والد کی؟ تو اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ وہ آیا کس کے رشتہ داروں کی جانب سے، ننیال کی طرف سے آیا ہے یا ددیال کی طرف سے؟ تو جس کی طرف سے آیا ہے اس کے لیے قرار پائے گا، ننیال کی طرف سے آیا ہے تو ماں کا قرار پائے گا، ددیال کی طرف سے آیا ہے تو باپ کا قرار پائے گا۔ پھر اس میں آگے ایک اور چیز کہ اگر ددیال سے کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ہے خاص استعمال کی عورت کی، تو وہ عورت کی ہی قرار پائے گی، ماں کی ہی قرار پائے گی۔ یوں ہی ننیال سے اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے، مثلا جوڑے آ رہے ہیں اور وہ جوڑا ہے مردانہ، تو وہ قرار پائے گا باپ کا۔ تو یہ جو ہے وہ آگے تفصیل ہے کہ جو سامان والدین کے لیے ہے اس میں جس کے رشتہ داروں کی طرف سے آیا ہے اس کا قرار پائے گا، الا یہ کہ عرفاً یہ بات معلوم ہے کہ اس چیز کا استعمال جو ہے وہ مردانہ ہے، مرد کے لیے ہے، تو اگرچہ وہ ننیال کی طرف سے آئے، لڑکی کے رشتہ داروں کی طرف سے آئے، وہ قرار مرد کا ہی پائے گا۔ اولاد کو بھی بہت ساری چیزیں ہبہ کی جاتی ہیں، اولاد کو بھی زندگی کے اندر آدمی بہت ساری چیزیں تحفے میں دیتا ہے، اس سے متعلق چند مسائل۔ چنانچہ علماء نے فرمایا کہ بعض اولاد کے ساتھ محبت زیادہ ہو اور بعض کے ساتھ کم، اس میں تو کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ محبت ایک غیر اختیاری فعل ہے جس پر پکڑ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی تحفہ دینے میں، کوئی چیز ہبہ کرنے میں والد یا والدہ میں سے کوئی یہ ارادہ کرے کہ یہ میں اپنے ایک بیٹے کو دے کر بقیہ بیٹوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو ایسا کرنا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ سب کو برابر برابر دے، کمی بیشی کرنا مکروہ ہے۔ لہذا اولاد میں جب بھی تقسیم کریں تو سب سے بہتر یہ ہے، یہ تقسیم جائیداد کی تقسیم زندگی میں کرنے کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی عمومی اعتبار سے جائیداد سے ہٹ کر گھر میں کبھی کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں تو برابری جو ہے وہ رکھی جائے۔
اس میں ایک تو شریعت کے اصول پر عمل کرنا ہے، اور دوسرا اس کی وجہ سے آپ کی بعض اولاد باغی نہیں ہوں گی، ورنہ جب اولاد یہ دیکھتی ہے کہ والدین کا جھکاؤ کسی ایک طرف ہے تو وہ پھر والدین سے باغی ہو جاتی ہیں۔ ان کا باغی ہونا یہ ان کے لیے ہی نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات اس کی طرف لے جانے والے افعال وہ والدین کی جانب سے ہی ہوتے ہیں، تو اس سے بچنا بھی ضروری۔ ہاں، اگر کسی اولاد میں دینی فضیلت ہے، مثلا ایک لڑکا ہے جو کہ عالم دین ہے، علم دین کی خدمت میں مصروف ہے، یا وہ عبادت کے اندر مصروف ہے، مجاہدے میں مشغول ہے، اس وجہ سے اس کو زیادہ دیتا ہے تو حرج نہیں۔ عموماً یہ سوال زندگی میں تقسیم سے متعلق کیا جاتا ہے کہ زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے تقسیم کریں؟ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا خود مالک ہے۔ زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا خود مالک ہے، اولاد کا اس کے اندر حق اور حصہ بطور وراثت ہرگز نہیں ہے۔ جو اولادیں اپنے والدین سے ان کی زندگی کے اندر زبردستی تقسیم وراثت کا مطالبہ کرتی ہیں، گھر کی تقسیم کا مطالبہ کرتی ہیں، ناجائز اور گناہگار ہیں، سخت گناہگار ہیں کہ اس میں ایک طرف والدین کے لیے اذیت بھی ہوتی ہے، ان کو دکھ بھی ہوتا ہے اور ان کی نافرمانی بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ زندگی کے اندر ہمارا کوئی حصہ ہمارے والدین کی جائیداد یا مال میں بطور وراثت ہرگز نہیں۔ اب اگر کوئی اس بنیاد پر مطالبہ کرتا ہے کہ جناب انتقال کے بعد تو ہم وارث ہوں گے، تو پھر والدین بھی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ بھی اپنی جائیداد میں سے ہمیں حصہ دے دیں، کیونکہ جس طرح اولاد وارث ہوتی ہے اسی طرح والدین بھی وارث ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اگر کسی بچے کے انتقال کے وقت والدین میں سے کوئی زندہ ہے تو وہ وارث ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ان کے لیے حصہ ارشاد فرمایا۔ تو جب کیا پتہ پہلے آپ انتقال کر جائیں یا آپ کے والدین انتقال کر جائیں، تو جو شخص یہ مطالبہ کر رہا ہے ذرا وہ اس چیز پر غور کرے کہ کیا وہ اپنے مال میں سے اپنے والدین کو بطور وراثت حصہ دینے پہ ابھی راضی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو جب آپ جو ہے وہ انتقال کے بعد وارث ہونے کے دعوے کی بنا پر آج مطالبے کا حق کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے مال میں سے بھی انہیں حصہ دے دیجیے۔ اور اگر آپ میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ اپنے والدین میں سے حصہ دیں تو پھر خود ہی سوچ لیں کہ آپ کا یہ مطالبہ کرنا کیسا ہے۔ تو الغرض والدین اپنے مال کے مالک ہیں، وہ جو چاہیں کریں۔ ہاں، اگر وہ بخوشی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ خود ہی بخوشی تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دوں، تو اس میں علماء نے فرمایا کہ اولاً وہ جتنا اپنی بقیہ زندگی کے لیے مال رکھنا چاہیں اتنا اپنے زندگی کے لیے رکھ لیں۔ اگر ان کی جو ہے زوجہ حیات ہیں تو ان کے لیے جتنا رکھنا چاہیں اتنا ان کو دے دیں۔ پھر اس کے بعد جو مال بچتا ہے جسے وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ضروری نہیں کہ سارے تقسیم کریں، جتنا بھی وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو زندگی میں چونکہ تقسیم کرنا یہ ہبہ ہے، زندگی میں تقسیم کرنا ہبہ ہے، تو اب ہبہ کی تمام شرائط کا خیال رکھتے ہوئے تقسیم کریں اور برابر برابر تقسیم کریں۔ جتنا بیٹے کو دیں اتنا ہی بیٹی کو دیں، یہ زندگی کا اصول ہے۔ زندگی کے اندر برابر برابر جو ہے وہ تقسیم کیا جائے، یہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ انتقال کے بعد جو تقسیم ہوتی ہے اس میں 2 حصے بیٹے کو ملتے ہیں، 1 حصہ بیٹی کو، لیکن زندگی میں جب تقسیم کی جائے تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ برابر برابر تقسیم کیا جائے۔
پھر تقسیم اگر کریں اور ہبہ ہے چونکہ، تو پھر ہبہ کے اعتبار سے جو ابتداءً ہم نے تفصیل بیان کی، اس کا بھی ضروری ہے کہ اس پر قبضہ دلا دیا جائے، اس کی پھر تقسیم حد بندی کر دی جائے کہ کون سی جگہ کس کو دی جا رہی ہے، کتنے فٹ دی جا رہی ہے، تو اس کی مکمل جو ہے وہ پیمائش اور قبضہ سارے معاملات کے ساتھ ہی ہبہ کریں۔ ورنہ یوں بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں ٹوٹل ہبہ کر کے چلے گئے لیکن شرعی اعتبار سے قبضہ نہیں دلایا، یا وہ جگہ ہی مشاع تھی، تقسیم نہیں کی، تو ایسی صورت میں وہ زندگی کی ساری تقسیم انتقال کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کینسل ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں دوبارہ وراثت جاری ہوتی ہے۔ اولاد اگر فاسق ہے تو اس کو بقدر ضرورت دے، کیونکہ زیادہ دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اس کے گناہ کے کاموں میں اس کی مدد کر رہے گا، اور اگر لڑکا فاسق ہے اور یہ گمان ہے کہ اس کے بعد اس کا مال یہ گناہ کے کاموں میں خرچ کر ڈالے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے چھوڑ جانے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنا مال نیک کاموں میں خرچ کر ڈالے، اور ایسی صورت میں اسے میراث سے محروم کرنے کا گناہ بھی نہیں ہوگا۔ والد کا اپنی اولاد سے، اپنے ورثاء سے اپنے مال کو روکنا اس طور پر کہ یہ حصہ دار قرار نہ پائیں، اس لیے خرچ کرتا ہے کسی اور جگہ، تو اس کو تو گناہ بھی قرار دیا گیا۔ لیکن اگر یہ صورت ہے کہ پتہ ہے کہ اولاد فاسق و فاجر ہے جو اس کے انتقال کے بعد اس کا کمایا ہوا حلال کا پیسہ حرام میں اڑا دے گی، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اپنا مال اپنی زندگی کے اندر ہی نیک کاموں میں خرچ کر ڈالے، ایسی صورت میں یہ گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ باپ یا ولی جس کو نابالغ کے ہبہ پر قبضہ کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی اور شخص ہبہ کرے، نابالغ کو کوئی چیز تحفے میں دے، تو باپ یا جو ولی ہوتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے نابالغ کی طرف سے۔ تو قبضہ کرنے کے بعد اسے یہ ہرگز اختیار نہیں ہے کہ وہ چیز جو نابالغ کی ملکیت ہے اسے کسی دوسرے کو ہبہ کر دے، اسے کسی دوسرے کو ہبہ کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے سوٹ جو ہے وہ آئے ہیں جو اس کے ہی استعمال کے لیے ہیں، دینے والوں نے بچے کے لیے ہی دیے ہیں، اب وہ سوٹ زیادہ ہو گئے تو اب یہ نہیں کر سکتے کہ اس میں کو اٹھا کر جو ہے وہ کسی اور موقع پر کسی اور کے بچے کی پیدائش پر اسے تحفے میں دے دیں، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ جیسے بیان کیا کہ نابالغ نہ ہبہ کر سکتا ہے اور نہ ہی صدقہ کر سکتا ہے، لیکن اگر والدین اپنا مال نابالغ کو دیں کہ جاؤ یہ مسجد میں دے آؤ، یا یہ غریب کو دے دو، یا یہ صدقہ کر دو، تو یہ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ اپنا مال اولاد کے ذریعے سے صدقہ کروائیں، تاکہ اولاد میں مال دنیا کی محبت کم ہو اور صدقہ اور خیرات کرنے کا شروع سے ہی اس کا ذہن بنا رہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسا جو ہے وہ رواج بھی ہے کہ عموماً جب گھروں پر کوئی آتا ہے غریب آواز کے لیے لگاتا ہے، تو اسی صورت میں بچوں کے ہاتھ جو ہے وہ پیسے بھجوائے جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے یہی چیز ہے کہ وہاں پر بچوں سے دلوانا، بچوں کو اس بات کی طرف راغب کرنے کے لیے، ورنہ بچے اپنی پاکٹ منی سے یا جو ان کی ذاتی ملکیت والا مال ہے اس میں سے صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے۔ اب وہ ہبہ جو کہ ناجائز ہے اس کی کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اب جو ہمارے زمانے میں ہدیہ دیا جاتا ہے وہ رشوت ہے،
اس کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جسے کسی دوسرے پر تسلط اور غلبہ حاصل ہو، تسلط اور غلبہ حاصل ہو، وہ اس کا افسر ہو، استاد ہو، ذمہ دار ہو، وہ چاہے کسی بھی طور پر ہو، یوں کہ خود اس کی ذات کے سبب وہ اس کے اوپر حاکم ہے، یا یوں کہ حاکم کی طرف سے اسے کوئی منصب دیا گیا ہے۔ اب اس کی مثالیں لیں تو بہت وسیع وہ چلا جائے گا۔ ایک تو حکومتی اداروں کے اندر جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ اس میں آ گئے۔ یوں ہی اگر ہم وہ دعوت اسلامی یا کسی تحریک میں دیکھیں تو جو ذمہ دار ہوتے ہیں، مختلف شعبہ جات کے اوپر ذمہ دار ہیں، یا مختلف کابینات پر یا کابینہ پر جو ذمہ دار ہیں، تو یہ بھی اسی درجے کے اندر آئیں گے۔ تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو اگر کوئی شخص تحفہ دیتا ہے یا خاص ان کی کوئی دعوت کرتا ہے تو یہ رشوت ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے، سوائے چند صورتوں کے۔ سوائے چند صورتوں کے عمومی طور پر ایسے افراد جنہیں کوئی تسلط یا غلبہ حاصل ہو، انہیں ان کا ماتحت کوئی تحفہ دے یا خاص ان کی ہی دعوت کرے تو ان کا یہ تحفہ قبول کرنا یہ رشوت ہے، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں یہ رشوت نہیں بنے گا؟ وہ 4-5 ہیں، جب ان کو ذہن میں رکھ لیں گے تو اس کے علاوہ جتنی ساری ہیں بقیہ ساری رشوت کے اندر آ جائیں گی۔ تو یہاں پر رشوت والی صورتوں کے بجائے وہ 4-5 جائز صورتیں بتا دی جاتی ہیں، اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے علاوہ جو بھی لین دین ہے وہ رشوت میں شمار ہوگا، اگرچہ وہ کہہ کر کیا دیا جاتا ہے؟ تحفہ۔ کیا کہہ کر دیا جاتا ہے؟ تحفہ، لیکن وہ ہے رشوت۔ جائز صورتیں جو ہیں وہ یہ ہیں۔ اولاً تو یہ کہ ماتحت کی طرف سے تحفہ نہیں دیا گیا اسے، بلکہ اس سے بھی اوپر والے نے تحفہ دیا ہے، اس سے بھی اوپر والے نے تحفہ دیا ہے تو وہ رشوت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر اوپر والے کے پاس وہ ایک خاص اختیار نہیں ہے جو نیچے والے کے پاس موجود ہے، اور یہ اس کام کو کروانے کے لیے یہ دیتا ہے تو یہ بھی پھر رشوت میں آ جائے گا۔ نمبر 2، وہ افراد اسے تحفہ دیں جو کہ اس منصب پر آنے سے پہلے بھی اسے تحفہ دیا کرتے تھے۔ وہ افراد اسے تحفہ دیں جو کہ جس منصب پر یہ آج ہے، اس منصب پر آنے سے پہلے بھی جب یہ ایک عام آدمی تھا اس وقت بھی اس کو وہ تحفے دیا کرتے تھے، تو ایسی صورت میں بھی تحفہ لینا رشوت میں شمار نہیں ہوگا۔ لیکن پھر اس میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلے تحفہ ہوتا تھا مختصر سا، چھوٹا سا، کم قیمت والا، جب سے یہ سیٹ پر آیا ہے تو اب اس کو تھوڑے بھاری بھرکم تحفے دیے جا رہے ہیں، تو اب یہ بھاری بھرکم تحفے دینا بھی رشوت ہو جائے گا۔ اور اگر بھاری بھرکم تحفے اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ جو دینے والا ہے وہ پہلے غریب تھا تو غریب والا تحفہ دیتا تھا، اب وہ خود ہی امیر ہو گیا ہے، اس لیے وہ زیادہ قیمت والا تحفہ دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ رشوت میں نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ منصب پر نہ بھی ہوتا اور وہ امیر ہوتا تو وہ پھر بھی تحفہ بڑا ہی دیتا۔ تیسرا، اس کے محارم یا والدین، بہن بھائی وغیرہ وہ تحفہ دیں، اور وہ پہلے بھی تحفہ دیا کرتے تھے اور جتنا پہلے تحفہ دیتے تھے اب بھی اتنا ہی دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا تحفہ لینا بھی جائز۔ لیکن ایک صورت ہے جس کی وہ کسی بھی صورت کے اندر اجازت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ جب اس کے پاس تحفہ دینے والے کا کوئی کام پھنسا ہوا، اس کے پاس تحفہ دینے والے کا کوئی
کام آیا ہوا، تو اب ایسی صورت کے اندر یہ تحفہ دینا مطلقاً رشوت قرار پائے گا، جس کا لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام ہے۔ یوں ہی یہ جو رشوت کے احکام ہیں، یہی ساری صورتیں دعوت سے متعلق بھی ہیں۔ دعوت خاص، دعوت خاص اسے کہتے ہیں کہ اگر جس کو دعوت دی گئی ہے وہ نہ آئے تو دعوت ہی نہ ہو، وہ نہ آئے تو دعوت ہی نہ ہو، تو وہ دعوت خاص کہلاتی۔ تو جن صورتوں میں تحفے کی اجازت ہے، ان صورتوں میں دعوت خاص کی بھی اجازت ہے، اور جن صورتوں میں تحفہ رشوت ہے، ان صورتوں میں دعوت خاص بھی رشوت ہے۔ البتہ اگر کوئی مشورہ ہو رہا ہے یا جو ہے وہ کوئی محفل ہے، اس میں جو ہے وہ کھانا آ گیا، سب کے لیے ہی آیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر حرج نہیں ہے کہ وہ دعوت عام ہے، کسی جگہ پر لنگر ہے، نیاز ہے، ساری پبلک ہی جو ہے وہ مدعو ہے، یہ بھی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہاں بھی اگر اس کے لیے الگ خاص اہتمام ہے اس دعوت سے ہٹ کر، تو وہ دعوت خاص ہو جائے گی، اور اس میں بھی پھر ناجائز والی صورتوں کے اندر وہ رشوت قرار پائے گا۔ تو اس تفصیل سے یہ پتہ چلا کہ ہم جو رشوت کا ایک خاص کانسیپٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ذہن میں کہ فقط وہی رشوت ہے، اس کے علاوہ رشوت نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ رشوت کی کئی صورتیں ہیں جو ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان بھی پائی جاتی ہوں، کہ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں کسی کے اوپر کوئی قدرت اور تسلط حاصل ہوتا ہے۔ جیسے استاد ہے، اسے جو ہے وہ کوئی طالب علم تحفہ دے رہا ہے، یا جو ہے وہ ہم اپنے جو ہے وہ سپروائزر کو جو ہے وہ تحفہ دے رہے ہیں اپنا جو ہے وہ کام نکلوانے کے چکر میں، یا اس لیے کہ اسے خوش رکھا جائے تو کل کو یہ ہماری فیور کرے گا۔ تو اس طرح کی کئی صورتیں جو ہے، اگر ہم خود سپروائزر ہیں تو پتہ ہے کہ نیچے والے جو ہے وہ ہمیں تحائف دے رہے ہیں، پہلے کبھی نہیں دیتے تھے اور اب جو ہے وہ تحائف دیتے ہیں۔ یوں ہی تنظیمی ذمہ دار ہیں تو وہ بھی غور کریں کہ پہلے کبھی کسی نے عطر بھی نہیں دیے، اب جو ہے وہ بڑے بڑے عطر کے جو ہے وہ پیکٹس مدینہ منورہ کا عطر کے نام پر دیے جا رہے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تحفے کے نام پر ہم رشوت لے رہے ہوں، حرام لے رہے ہوں، رشوت تو خالص حرام ہے۔ تو اس سے بچنا بھی بے حد ضروری ہے کہ کہیں تحائف کی آڑ میں کہ جناب تحفہ تو سنت ہے اور سنت تو کا یہ ہے کہ تحفہ قبول کرنا چاہیے، اس کے دینے سے محبت بڑھتی ہے، کہیں شیطان ہمیں ان احادیث اور روایات کا جھانسا دے کر ہمیں رشوت وصولی پہ نہ لگا دے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا تحائف کے اندر ضروری ہے۔ یوں ہی ایک اور مسئلہ، عشق مجازی میں جو آپس میں تحائف کا لین دین ہوتا ہے نامحرموں کے درمیان، وہ بھی تحفے نہیں بلکہ رشوت ہیں۔ وہ تحفے بھی تحفے نہیں بلکہ رشوت ہیں، جن کی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ اب جن صورتوں میں یہ تحفہ رشوت بن رہا ہے، اس میں اولاً تو لینا ہی جائز نہیں ہے، سامنے والا ناراض ہو یا کچھ بھی ہو، آپ اسے احسن انداز سے سمجھا دیں، لیکن تحفہ ہرگز وصول نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کے حق میں آگ ہے، آپ کے حق میں وہ آگ ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو اس بات کا جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھیں کہ ہرگز ایسا تحفہ جو کہ رشوت والا ہو وصولی نہ کریں، بلکہ اگر ایسا ہے کہ جس میں آپ کو اس کا رشوت ہونا واضح تو نہیں ہے لیکن شک ہے، شبہ ہے، تو بھی نہ لیں، تو بھی ہرگز نہ لیں۔ اور اگر کسی نے سابقہ زندگی میں ایسی چیزیں لے لی ہیں تو سچی توبہ کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو واپس کرنا بھی اس پر لازم ہوگا، ان چیزوں کو واپس کرنا بھی لازم ہوگا۔
اگر کسی کو یہ معلوم ہے کہ یہ شخص جو مجھے تحفہ دے رہا ہے اس کو یہ چیز ناجائز طریقے سے ملی ہے، اس کو یہ چیز ناجائز طریقے سے ملی ہے، تو اب اس سے وہ چیز تحفے میں وصول کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہی مثال لے لیں کہ مثلا کسی نے کسی کو افسر کو عطر جو ہے وہ دیا رشوت کے اندر، اور آپ جو ہے وہ ملاقات کے لیے گئے کسی اعتبار سے، اور اس نے کہا کہ یہ مولانا صاحب عطر جو ہے وہ آیا ہوا ہے، آپ لے لیں۔ اب اگر آپ کے سامنے ہی پتہ ہے کہ وہ رشوت میں یہ چیز دی گئی ہے تو اب آپ کے لیے وہ وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ یوں ہی جس کا کاروبار حلال اور حرام دونوں طرح کا ہے، جس کا کاروبار حلال اور حرام دونوں طرح کا ہے، اور جو چیز تحفے میں دی جا رہی ہے اس کا حرام سے ہونا معلوم نہیں ہے، تو اگرچہ وہ تحفے میں وصول کرنا جائز ہے لیکن بچنا بہتر ہے۔ اور اگر اس کا ٹوٹل کام ہی جو ہے وہ حرام کا ہے تو پھر اس شخص سے تحفہ وصول کرنا یا اس کی دعوت قبول کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یوں ہی کفار کے مذہبی تہواروں پر، کفار کے مذہبی تہوار پر انہیں تحفہ دینا یا ان سے تحفہ وصول کرنا یہ بھی ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ اگر مذہبی تہوار کی تعظیم کی نیت سے کوئی ایسا کام کرے گا تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح کی ایک رشوت کی مثال ہمارے زمانے میں، ویسے تو بہت مثالیں ہیں، ایک مثال جو ہے وہ ڈاکٹرز کو جو میڈیسن کمپنیوں کی جانب سے میڈیسن لکھنے پر مختلف قسم کی فیسلٹیز دی جاتی ہیں، وہ بھی رشوت کے زمرے میں آتی ہیں، جس کا حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا اس کے لیے رشوت ہی ہے۔ اور جو اس شعبے سے منسلک افراد ہیں جو کمپنی کی جانب سے یہ رشوت کی پیشکش لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ان کا یہ پیشکش لے جانا بھی حرام ہے، ہرگز اجازت نہیں ہے کہ یہ دو رشوت لینے اور دینے والوں کے درمیان دلالی کا کام کر رہا ہے، ایجنٹ کا جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اور اگر اس کی جاب میں یہ چیز کمپلسری ہے تو ایسی جاب کرنا ہی جائز نہیں ہوگا۔ کافر کو تحفہ دینا، اگر تو یہ پتہ ہے کہ وہ اسلام کی طرف، امید ہے کہ وہ اسلام کی طرف جو ہے وہ آئے گا، اور اب اسلام کی طرف مائل کرنے کی نیت سے اسے کوئی تحفہ دیتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ یوں ہی اگر وہ کوئی تحفہ دیتا ہے اور پتہ ہے کہ اس کا یہ تحفہ وصول کرنے میں امید یہ ہے کہ وہ اسلام کے قریب ہوگا تو اس کا تحفہ وصول کر لے، لیکن کون سا تحفہ وصول کرے اس کی تفصیل آگے آ رہی۔ اور اگر یہ معلوم ہے کہ میں اسے تحفہ نہیں دوں گا تو اسے جو ہے وہ اپنے مذہب سے بیزاری ہوگی۔ یوں ہی اگر میں اس سے تحفہ وصول نہیں کروں گا تو اسے اپنے مذہب سے بیزاری ہوگی کہ یہ دیکھیں یہ مجھ سے اس لیے تحفہ نہیں لیتا کہ میں اس اپنے برے مذہب پر ہوں، تو جب بیزاری ہوگی تو اس سے دور ہوگا، تو ایسی صورت میں بالکل اس کو نہ تحفہ دیا جائے اور نہ ہی لیا جائے تاکہ وہ اپنے مذہب سے بیزار ہو۔ اور اگر کسی کو یہ اندیشہ ہے کہ آپس میں کافر کے ساتھ تحفے کے لین دین میں اس کی محبت میرے دل میں آ جائے گی تو ہرگز ہرگز اس سے تحفہ وصول نہ کرے۔ پھر جو تحفہ
کے لین دین پر بات کی کافر کے ساتھ، تو گوشت تو ان کا حرام ہے، وہ آپ تحفے میں ہرگز نہیں لے سکتے جب تک کہ یہ بات معلوم نہ ہو جائے کہ یہ گوشت مسلمان یا کتابی نے ذبح کیا ہے اور ہاتھ سے ذبح کیا ہے، اور ذبح سے لے کر آپ تک پہنچنے تک درمیان میں وہ مسلمان کی نظروں سے اوجھل ہو کر غیر مسلم غیر کتابی کے قبضے میں نہیں گیا تو ہی گوشت کی اجازت ہے، لیکن عموماً ایسی صورتیں گوشت کے معاملے میں تو نہیں پائی جاتی، تو گوشت کا تو ہدیہ ان کا وصول نہیں کر سکتے۔ اور گوشت کے علاوہ کا ہے تو ان میں فتویٰ جواز کا ہے کہ اگر کوئی لے لے تو جائز ہے، گناہگار نہیں ہے، لیکن تقوی احتراز ہے، بچنا پھر بھی بہتر ہے۔ یہ جو اوپر صورتیں بیان کی کہ کن صورتوں کے اندر کافر سے ہدیہ لینا یا اسے دینے کی صورتیں ہیں، عمومی طور پر یہ چیزیں عوام میں نہیں پائی جاتی کہ کون اسلام کی طرف مائل ہے، کس اعتبار سے مائل ہے، کس کو مائل کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ذہن میں ہی نہیں ہوتی، کیونکہ دین کی معلومات خود مسلمان کو ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب تک یہ ساری چیزیں معلوم نہ ہوں تو عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کا الٹا اثر ہوتا ہے جو آخری صورت بیان کی گئی، کہ جب اس طرح کے تحفے کا لین دین کرتے ہیں تو پھر دوستی اور محبت کی طرف چلے جاتے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ برسوں اس طرح کے لین دین کرنے والے اسے اسلام کی طرف مائل یا قبولیت اسلام کی طرف قائل نہیں کر پاتے، کیونکہ انہیں معلومات ہی نہیں ہوتی دین کی کوئی کہ وہ اس کو قائل کر سکیں یا وہ چیزیں اس کو پیش کر سکیں یا خود غور کر لیں کہ جو بھی افراد اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی کافر کے ساتھ لین دین سے ہٹ کر یہ جو تحائف کا لین دین یا یہ دیگر معاملات ہیں، اس میں جو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ ہے، تو وہ کتنا ہے، آج تک کی اپنی گفتگو میں کتنی باتیں اسے اسلام کی بتائیں، اسلام کی کتنی خوبیوں کو اس کے سامنے ظاہر کیا، تو اگر غور کیا جائے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو اس سے بچنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحاذو تحابو، ہدیہ کرو آپس میں محبت بڑھے گی۔ تو یہ ایک ہدیہ کا اصول ہے کہ جب کوئی تحفہ لیتا دیتا ہے تو محبت دل میں بڑھتی ہے، اور کافر کی دلی محبت یہ جو ہے وہ مسلمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ تو یہ تھے چند جو ہے وہ احکام ہبہ سے متعلق، جن میں ابتداءً ہبہ کو بیان ہم نے کیا، اور پھر اس کے آگے جو اس کی مختلف صورتیں ہیں رشوتوں والی، ناجائز، وہ تمام بیان کی۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو تحفہ ہے ایک سمپل سا ایک وہ ہے کہ تحفے کا لین دین ہے، اس میں کتنی فرض باتیں ہیں جن کا سیکھنا ہم پر ضروری تھا، اور کتنی پرخطر راہیں ہیں جن سے بچتے بچاتے ہوئے چلنا ضروری ہے۔ ہر تحفہ جو مال آ جائے تو ٹھیک ہے قبول کیجئے، جزاک اللہ کہہ لیجئے، ایسا نہیں۔ تو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو ہمیں دے رہا ہے وہ حلال مال سے دے رہا ہے، حرام مال سے دے رہا ہے۔ جو چیز مجھے مل رہی ہے کہیں وہ میرے حق کے اندر رشوت تو نہیں ہے، کہیں وہ میرے لیے مال حرام تو نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے جو کہ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ حلال کی تگ و دو میں، بھاگ دوڑ میں گزار دیتا ہے کمانے کے اعتبار سے، لیکن اس کے پاس حرام ان دوسرے ذرائع سے آ رہا ہوتا ہے جسے وہ حرام کم علمی کی وجہ سے سمجھ نہیں رہا ہوتا۔
تو یوں جاننا ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اب جو ہمارا دوسرا ٹاپک تھا وکالت، وہ مکمل تو نہیں ہو سکے گا مگر اس سے متعلق چند ضروری۔ اولاً تو موجودہ وکالت جو ایک باقاعدہ پیشہ ہے، اس کا شرعی حکم۔ اولاً تو یہ ہے کہ فی زمانہ جو ہمارے ہاں وکالت رائج ہے، جس میں وکیل کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے موکل کو بری کروا لے، اپنے موکل کو سچا جو ہے وہ ثابت کر دے، اگرچہ اس کے موکل کا جھوٹ روز روشن کی طرح واضح ہو، پھر بھی وکیل کی کامیابی یہی، اور اس کو فیس ہی جب ملتی ہے جب وہ جو ہے وہ اس کو کامیاب کرا لے۔ تو ایسی وکالت جو ہے وہ اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں۔ موکل جو وکیل بنائے، موکل جو وکیل بنائے، اور وکیل جس سے آپ قائم مقام کہہ لیں، نائب کہہ لیں، یا وکیل ایک عام لفظ ہے جو کہا جاتا ہے۔ وکالت کے معنی یہ ہیں کہ جو تصرف خود کرتا ہے اس میں کسی دوسرے کو اپنا قائم مقام بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پہ صحابہ کو اپنا وکیل بنایا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قربانی کا جانور خریدنے کا وکیل کیا، یوں ہی دیگر صحابہ کو نکاح کا وکیل کیا۔ ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ نکاح میں لڑکی کی جانب سے وکیل ہوتا ہے۔ اب جو فی زمانہ جو وکالت رائج ہے، اس سے متعلق سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وکالت جس طرح رائج ہے کہ حق کو ناحق اور ناحق کو حق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر موکل سچ بولنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر سچ کہو گے تو مقدمہ ہار جاؤ گے، لہذا جھوٹ کہو۔ جھوٹی گواہیاں دلاتے ہیں، جھوٹے حلف اٹھواتے ہیں۔ قطعی طور پر ایسی وکالت حرام ہے، اور ایسی ہی وکالت آج کل فروغ پا سکتی ہے، اور جو کامل تحقیقات کے بعد جسے حق پر جان لے صرف اسی کے مقدمے کی وکالت کرے، بطور حق کرے، نہ جھوٹ بولے نہ بلوائے، نہ جھوٹی گواہیاں دلوائے، نہ جھوٹے حلف اٹھوائے۔ ایسی وکالت اس زمانے میں کہاں چل سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے وکالت کرے تو بالکل جائز ہے، لیکن اولاً تو یہ کہ حق اور ناحق اس میں فرق جاننا ہی ضروری ہے۔ ہم بہت دفعہ دنیاوی اعتبار سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ناحق ہے، حالانکہ وہ حق پر ہوتا ہے، اور جو حق پر ہوتا ہے اسے ناحق سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو جہاں وکلاء ایک اپنے وکیل کے اعتبار سے جو ایک پورا سبجیکٹ ہے اس کو پڑھتے ہیں، اس سے بڑھ کر ان کے لیے شرعی اعتبار سے ان معاملات کو، ان چیزوں کو جاننا، اتنا علم دین حاصل کرنا ان پر ضروری اور فرض ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ یہ جان سکیں کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز ناحق ہے، کیونکہ اول ہی یہی چیز ہے کہ جب تک حق اور ناحق کا پتہ نہیں ہوگا تو فیصلہ کیسے کرے گا کہ میں نے کون سے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے اور کس ناحق کو میں نے چھوڑنا ہے۔ تو فرمایا علماء نے کہ اولاً تو جو شخص وکالت کرنا چاہے وہ اس موضوع سے متعلق یا اس میں جو چیزیں درپیش آتی ہیں ان سے متعلق کافی علم دین جو ہے وہ رکھے، جس سے حق اور ناحق کی پہچان ہو جائے، ظالم اور مظلوم اس پر واضح ہو جائے، اور پھر صرف حقدار کا مقدمہ لے کر اس کی وکالت کرے۔ دوران وکالت جھوٹ بلوانے سے مکمل پرہیز کرے اور رشوت لینے سے اجتناب کرے، اور جہاں ناجائز کام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو وہاں علماء سے فوری طور پر رہنمائی حاصل کرے۔ یوں ہی جہاں شک و شبہ و حق اور ناحق سے متعلق
تو وہاں پر بھی علماء سے جو ہے وہ معلومات لے اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے۔ اب وکیل کا ایک مسئلہ جو عموماً ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ ہے نکاح کی وکالت کا مسئلہ، نکاح کی وکالت کا مسئلہ، کہ نکاح میں عموماً جو مجلس نکاح ہوتی ہے، جہاں پر ایجاب و قبول ہوتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، وہاں پر لڑکیاں نہیں آتی، تو کوئی نہ کوئی وکیل بنتا ہے لڑکی کا جو آ کر وکالت کرواتا ہے۔ تو وکالت کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو وکیل بنایا ہے تو وہ وکیل آگے مزید کسی دوسرے تیسرے کو وکیل نہیں بنا سکتا جب تک کہ میری جانب سے اس بات کی اجازت نہ ہو۔ اگر تو میری جانب سے اس کو مکمل اجازت ہے کہ تم بھی میرے وکیل ہو اور تمہیں یہ بھی اجازت ہے کہ آگے جسے چاہو میرا وکیل بنا دو، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر فقط کسی ایک کام کے لیے میں نے کسی کو وکیل کیا تو وہ خود ہی وہ کام کر سکتا ہے، وہ آگے کسی دوسرے کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ تو اب یہ نکاح کے معاملے میں جب عموماً لڑکی سے جو اجازت لینے جاتے ہیں، جو وکیل بنتے ہیں، جن کی گواہوں کی موجودگی میں لڑکی جس کے سامنے اقرار کرتی ہے کہ میں نے آپ کو وکالت دی کہ آپ میرا نکاح فلاں بن فلاں سے پڑھوا دیں، اب وہ خود آ کر تو نکاح نہیں پڑھاتا ہے، بلکہ وہ تو آ کے قاضی صاحب کو یا نکاح خواں کو عرض کرتے ہیں کہ بھئی فلانا لڑکی کا نکاح فلانا سے اتنے مہر کے بدلے میں آپ پڑھوا دیں۔ تو یہ صورت وکیل آگے وکیل نہیں بنوا سکتا۔ تو اب اس میں احتیاط یہ کرنی چاہیے، اور جو شرعی مسئلے کے اعتبار سے، کہ اولاً یا تو وکالت ہی قاضی صاحب کے لیے لیں، وکالت ہی قاضی صاحب کے لیے لیں کہ جو ہے وہ لڑکی ڈائریکٹ یہ کہے کہ میں فلاں کو اجازت دیتی ہوں، جو بھی نکاح خواہ ہیں اس کا نام لے کر۔ لیکن اس میں پھر عموماً یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اجازت لڑکی نے وکیل بنایا قاضی کو، تو شرعی اعتبار سے تو وہ درست ہو گیا، لیکن اب جب نکاح فارم میں لکھتے ہیں تو وہاں پر نکاح کے وکیل میں قاضی کا نام عموماً نہیں لکھا جاتا، بلکہ جو پوچھ کر آیا ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ وکیل ہی نہیں، تو پیپر میں جو اصل ہوا ہے اس کے خلاف لکھا جاتا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جس کو وکیل بنایا جائے اس سے وکالت یوں لی جائے کہ میں نے تمہیں بھی وکیل کیا اور تمہیں اس بات کا بھی وکیل کیا کہ تم جس کو چاہے آگے میرا نکاح کرنے کا وکیل بناؤ۔ تو یوں جب اجازت لڑکی سے لے کر آئیں گے کہ میں خود نکاح کروں تمہارا، یا تمہاری طرف سے اجازت ہے کہ میں کسی دوسرے کو وکیل کر دوں کہ وہ تمہارا نکاح فلاں بنت فلاں سے اتنے مہر کے بدلے میں پڑھوائے، تو یہ ایک جائز صورت ہو جائے گی، اور اس کے اندر جو خدشے اور خیالات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور نکاح جو ہے باقاعدہ درست طریقے سے ہو جائے گا۔ اور چاہیے یہ کہ لڑکی سے اجازت لینے کے لیے ان کے محارم میں سے جو ہے وہ کوئی جائے اور وہ اجازت لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ الحمدللہ عز وجل، ایک بار پھر ہم اپنے اس فرض علوم میں
मदनी कायदा सीखने पढ़ने के लिए हाजिर हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी कायदे के सबक नंबर 20 पर हमारा सबक था और कल हमने एक इंतहाई अहम सबक सख्ता के बारे में, सख्ता क्या है, सख्ता की अदायगी किस तरह होगी, इसके बारे में कल हमने सीखा था। आज ऐसे कलमात कि जिनके ऊपर बज़ाहिर तो वो सौद लिखे हुए होते हैं लेकिन उन पर सीन भी लिखा होता है छोटा सा। कुरान पाक में ये 4 मकामात पर ये कलिमात आते हैं कि बज़ाहिर वो सौद लिखे हुए होते हैं, मतलब सौद ही लिखा हुआ होता है लेकिन उसके ऊपर छोटा सा सीन भी लिखा हुआ होता है। तो अब ऐसी पोजीशन में क्या करें, सौद पढ़ें कि सीन पढ़ें? तो अब इसकी रहनुमाई के लिए भी मदनी कायदे में 4 कलमात दे दिए गए हैं। तो मदनी कायदे की सबक नंबर 20 के अंदर जो आखिरी सतर है, अगले सफ़े पर भी एक लाइन है इसी तख्ती की, लेकिन ये जो आखिरी सतर है यबसुतु, इस पर आप उंगली रख लीजिए। पहला कलमा है यबसुतु, दूसरा है बस्तौतन, तीसरा है अम हुमुल मुसैतिरूना और चौथा है बी मुसैतिरिन। तो पहले ये समझ लेते हैं कि किस कलमे को सीन के साथ और किस कलमे को सौद के साथ पढ़ना है। सही है? नंबर 1 और नंबर 2 में सिर्फ हमें सीन पढ़ना है, लिखा हुआ सौद है लेकिन हम सीन पढ़ेंगे। और नंबर 3 में अम हुमुल मुसैतिरूना, यहाँ पर सीन और सौद दोनों पढ़ना जायज़ है, यानी सीन भी पढ़ सकते हैं और सौद भी पढ़ सकते हैं। और आगे है बिमुसैतिरिन, इसमें सिर्फ सौद पढ़ेंगे। सही है? अब आइए इसकी अदायगी कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यबसुतु यबसुतु यबसु, सीन पढ़ेंगे, सही ना, सौद नहीं पढ़ेंगे। यबसुतु, आगे है बस्तौतन, बस्तौतन, आगे। अब इस कलमे में हम सीन भी पढ़ सकते हैं और सौद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अब ऐसा भी ना हो कि जो हमारे मुंह से निकल जाए बस वही सही है। हम इस इरादे के साथ कि आया हम सौद पढ़ना चाहते हैं या सीन पढ़ना चाहते हैं। अगर हम सौद पढ़ना चाहते हैं तो मुकम्मल सौद की अदायगी करें, और अगर हम सीन पढ़ना चाहते हैं तो फिर मुकम्मल सीन की अदायगी करें। ऐसा ना हो कि सौद और सीन के दरमियान वाली आवाज निकल जाए कि जो ना सीन हो ना सौद हो, या तो सीन पढ़ लें या तो सौद पढ़ लें। और कुरान करीम में जब भी हम तिलावत करें, कुरान करीम को जब भी हम पढ़ें, मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, अदायगी का बिलखुसूस ख्याल रखें। सौद की सौद ही अदायगी करें, सीन की सीन ही अदायगी करें। हर हरफ को अपने मखरज से तमाम तर माँ जमी सिफात के अदा करना चाहिए। आइए अब इसको पढ़ते हैं। पहले सीन के साथ पढ़ते हैं। अम हुमुल मुसैतिरून, दोबारा पढ़ लीजिए और तमाम ही पढ़ें। अम हुमुल मुसैतिरून, ये तो हमने सीन से पढ़ लिया ना, अब सौद से पढ़ते हैं।
أم هم المسيطرون أم هم المسيطرون. آگے پڑھتے ہیں. اب اس کلمے میں صرف ہمیں صاد کی ادائیگی کرنی ہے. بمسيطر بمسيطر بمسيطر. یہ چار کلمے تختی نمبر 20 کے جن میں سین اور صاد پڑھنے کے حوالے سے جو قواعد تھے وہ ہم نے سیکھے. آئیے اب اگلے صفحے پر تختی نمبر 20 کی جو آخری لائن ہے جس میں 3 اہم کلمات بھی ہیں اور قواعد بھی ہیں دو. ایک تسہیل کا قاعدہ، ایک امالہ. تسہیل کسے کہتے ہیں؟ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا. تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا. قرآن پاک میں ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے اور یہ ایک ہی مقام پر ہے. صحیح ہے؟ 24ویں پارے کے اندر حامیم سجدہ آیت نمبر 44 میں یہ کلمہ موجود ہے. اس ایک ہی کلمے میں پورے قرآن میں ایک ہی مقام پر تسہیل کیا جاتا ہے. اور تسہیل کے معنی آپ نے سمجھا کہ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا. اب نرمی کرنا یعنی دوسرے حمزہ کو نرم کر کے پڑھنا. اب پیارے اسلامی بھائیوں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے؟ کیونکہ عموماً تسہیل کی ادائیگی اکثریت ہے جو تسہیل کی ادائیگی درست نہیں کرتی. اگر ہم اس تسہیل کے معنی کو سمجھ لیں گے تو پھر ادائیگی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. دیکھیے 2 حمزہ ہے، حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ. صحیح ہے؟ پہلا حمزہ ہے حمزہ زبر آ اور دوسرا حمزہ ہے حمزہ عین زبر. نرم کس کو کرنا ہے؟ دوسرے حمزہ جو عین کے ساتھ، پہلے حمزہ کو نہیں کرنا. صحیح ہے؟ اچھا حمزہ کی ادائیگی کیا ہے؟ نرمی تو ہم اس وقت کریں گے کہ جب ہمیں حمزہ کی ادائیگی پتہ چلے. حمزہ کی ادائیگی کے بارے میں ہے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ حمزہ جو ہے یہ تحقیق کے ساتھ ادا ہوتا ہے. تحقیق، شدت. صحیح ہے؟ تحقیق کا مطلب ہے خوب ظاہر کرنا. جیسے حمزہ زبر ا ا ا ا، یہ تحقیق ہے. اگر آپ اس کو تحقیق کو ختم کر دو، اگر اس کی تحقیق ختم ہو جائے تو یہ پتہ کیا ہو جائے گا؟ حمزہ زبر آ آ آ. اب یہ تحقیق نہیں ہے. جیسے بعض پڑھتے ہیں انتم انتم اشد خلقا، انتم کو پڑھتے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء بناها. تو ہمارا حمزہ درست نہیں ہوتا اور اکثریت کا حمزہ درست نہیں ہوتا اور حمزہ کی ادائیگی درست نہیں کی جاتی. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ 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 ہی نہیں الحمدللہ. حمزہ کی تحقیق، حمزہ شدت کے ساتھ ادا ہوتا ہے. اگر حمزہ کی تحقیق اور شدت ادا نہ ہوئی پیارے اسلامی بھائیوں حمزہ ادا ہی نہ ہوگا. اگر ایک صفت ختم ہو جاتی ہے، ایک حرف میں کم و بیش 5 یا 6 صفات پائی جاتی ہے، اگر ایک صفت بھی کم ہو گئی تو وہ حرف ناقص ادا ہوا. اور بعض حروف ایسے ہیں جب وہ ناقص ادا ہوتے ہیں تو لہن جلی کی غلطی سرزد ہو جاتی ہے. اب صفات کیا ہے یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن یہ کہ اس حمزہ کے اندر شدت یہ ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ تحقیق جو کہ اس کی لازمی صفت ہے. اگر اس کو ادا نہ کیا گیا تو حمزہ ادا نہ ہوگا. کیا حمزہ کی ادائیگی کے بارے میں آپ سمجھ گئے؟ حمزہ کس طرح ادا ہوتا ہے؟ تحقیق کے ساتھ اور شدت کے ساتھ. جیسے حمزہ زبر ا پڑھ لیجئے، حمزہ زبر ا، الحمد. صحیح؟ الحمد نہیں، الحمد. جیسے 2 حمزہ ایک ساتھ آ جاتے ہیں، انتم، دونوں حمزہ ادا ہوئے نا، انتم نہیں ہوا، انتم. یہ حمزہ کی ادائیگی 2 مرتبہ ہوئی، ان ان ان. یہ ہے تحقیق، یہ ہے شدت.
اب یہاں پر پیارے اسلامی بھائی دیکھیو کہ یہاں پر ہم نے تسہیل ادا کرنی ہے نا. کیا ہم اس طرح پڑھیں گے اعجمیو؟ اس طرح نہیں پڑھنا. پہلے حمزہ کو تو تحقیق کے ساتھ ادا کرنا ہے لیکن دوسرے حمزہ کو نرم کر دینا، یعنی اس کی تحقیق ختم کر دینی. تحقیق ختم ہو گئی، تحقیق جب ختم ہو گئی تو اس کے اندر نرمی آ گئی. تحقیق و شدت ختم ہو گئی تو اس کے اندر نرمی آ گئی. تو اب اس کو اس طرح پڑھیں گے اعجمی وعربی. اگر آپ اپنی آواز کو خود سماعت کر لیں، اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، اگر پریشانی ہو تو ہاتھ رکھ لیجئے. اس کی ادائیگی ایک مرتبہ ضرور اچھی طرح سمجھ لیجئے، صحیح ہے، تاکہ آپ یہ کہہ سکیں کہ تسہیل کی ادائیگی الحمدللہ عز وجل ہمیں کرنا آتی ہے. اعجمی وعربی. اب سنیے، نہ یہ اعجمی یوں ہے، اعجمی یوں بھی نہیں ہے کہ دوسرا حمزہ حذف ہو جائے. اعجمی یوں نہیں ہے، اعجمی یوں بھی نہیں ہے، صحیح ہے. اب ادائیگی سنیے گا، تین ادائیگی کی جا رہی ہے. اب تینوں میں سے صحیح ادائیگی کیا ہے وہ آپ نے اس کا فیصلہ کرنا، اور اس کے اندر تسہیل کی ادائیگی بھی کی جائے گی. دو ادائیگیاں غلط ہوگی، ایک ادائیگی درست ہوگی. وہ تیسری ادائیگی آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ وہ کون سی ادائیگی ہے جو درست ہے، صحیح ہے. تین ادائیگیاں کی جا رہی ہیں. اعجمی وعربی یہ ایک، اعجمی وعربی یہ دو، اور تیسری ادائیگی اعجمی وعربی. اب آپ بتائیے کہ کون سی ادائیگی درست تھی؟ جی ماشاء اللہ، تیسری ادائیگی درست تھی، کیونکہ پہلی ادائیگی میں دونوں حمزہ تحقیق کے ساتھ ہوئے، جو کہ غلط ہے کیونکہ ہمیں دوسرے حمزہ میں نرمی کرنی ہے. اور دوسری ادائیگی جس میں اعجمی پڑھا، یعنی دوسرے حمزہ کو حذف ہی کر دیا، اتنا بھی نرم نہ ہو کہ حذف ہی ہو جائے. اور تیسری ادائیگی جس میں دونوں حمزہ ہے لیکن پہلا حمزہ واضح ہے، تحقیق کے ساتھ ہے، دوسرا حمزہ نرمی کے ساتھ ہے. سنیے، اعجمی وعربی. آواز تھوڑی سی بلند کریں گے تو انشاءاللہ ادائیگی آپ کی سمجھ میں آئے گی. اعجمی وعربی. نہیں، اعجمی، اعجمی، اعجمی وعربی. اعجمی وعربی. الحمدللہ آج ہم نے تسہیل کے قاعدے کی ادائیگی کی ہے. اگر 12 مرتبہ، 26 مرتبہ، 25 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز وجل یہ ہمارا کلمہ جو ہے یا تسہیل کی ادائیگی ہے یہ انشاءاللہ درست ہو سکتی ہے. آئیے اب ہم اپنے نماز کے اذکار کی طرف بڑھتے ہیں. سورۃ الاخلاص کی کل ہم نے ادائیگی کی تھی، ایک مرتبہ پھر اس کو دوہرا کر آگے تسبیح رکوع کی ادائیگی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. صمد، صمد، سین کے ساتھ نہیں بلکہ صاد کے ساتھ. اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کفوا احد،
كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. تسبیح رکوع صحیح ہے، آج اسی کو پڑھیں گے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، عظیم، سبحان سبحان ربی ربی سبحان ربی عظیم، عظیم. عین کو نرم کر دیں، واو کو پر کر دیں. عظیم. سبحان ربی العظیم، عظیم. وا یا زید وی، وا یا زید وی، وی. عظیم، عظیم. سبحان ربی العظیم. عظیم کی ادائیگی میں وا جو ہے بالخصوص اس کی ادائیگی درست ہونی چاہیے. اگر جن سے وا صحیح ادا نہیں ہوتا، نماز کے احکام میں کہ تحریر ہے کہ وہ سبحان ربی العظیم کے بجائے کریم پڑھ لے. کیسا نہ وہ عظیم کے بجائے وا کے بجائے زا پڑھے. عظیم پڑھنا تو بہت سخت غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. جس کا وا صحیح نہ ہو تو وہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے. تو یہاں پر یہ ادائیگی اسی لیے کروائی جا رہی ہے کہ ہم وا کی ادائیگی مزید بہتر کر لیں، درست کر لیں. سبحان ربی العظیم. تسمیع. سمع اللہ، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، لمن حمدہ. آگے تحمید. ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد. حمد، حمد. ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد. تسبیح سجدہ، سجدے کی تسبیح. سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی بیل اعلی، اعلی، اعلی. سبحان ربی الاعلی، ربی الاعلی، اعلی، اعلی، اعلی. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. تشہد. التحیات،
التحیات للہ حیات ہا واضح نہیں ہو رہا حیات التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب یہ پورا جو حصہ ہے اس کو پڑھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. والطیبات. ہاں یہ تو ہے تو ہی نہیں ہے تو. والطیبات. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک السلام علیک ایہا النبی ایہا النبی السلام علیک ایہا النبی ایہا النبی ورحمۃ اللہ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 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 نہیں وبرکاتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ پورا حصہ پڑھتے ہیں. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے ہے السلام علینا علینا عین علینا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین صالحین 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 وعلى عباد اللہ الصالحین السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. عباد اللہ یہاں پر اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے. عباد اللہ پڑھیں گے. السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله ورسوله الحمدللہ عز وجل. نماز کے اذکار میں التحیات تشہد پڑھ گئے، ہم نے اس کی ادائیگی کر لی ہے. اللہ عز وجل ہمیں اس کی درست ادائیگی کا ہمیشہ خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.